أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور عمدۃ الاحکام حدیث شریف کی وہ کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو امام عبدالغنی المقدسی نے جمع کیا ہے، ان احادیث کو جن کا تعلق احکام سے ہے، مسائل سے ہے، فقہ سے ہے۔ تو آج ہم آغاز کریں گے حدیث نمبر 61 سے 61، اور ان احادیث کا تعلق ہے اذان اور اقامت سے۔ اذان کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں کہ اذان کے ذریعے ہی لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دینے کی فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کا کیا اجر و ثواب ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے، تو پھر معاملہ قرعہ اندازی تک پہنچ جائے، یعنی کہ ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ اذان میں دوں، ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا موقع مجھے ملے، پھر معاملہ قرعہ اندازی تک پہنچ جائے گا، اور پھر بھی لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اذان کا حکم کیا ہے، یہ ساری تفصیلات اس حدیث میں آئیں گی جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو حدیث نمبر 61 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال امیر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ دوہری اذان کہیں اور اکہری اقامت کہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 605۔ امام مسلم نے روایت کیا، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 378۔ تو سب سے پہلے بلال، یہ کون ہیں؟ بلال بن رباح الحبشی، حبشی تھے، کالے رنگ کے تھے، اور مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، کسی کے غلام تھے، ادھر ہی مسلمان ہوئے، اور اسلام کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منتقل ہوئے تو مشورہ ہوا کہ کیسے لوگوں کو بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا۔ کسی نے کہا کہ اس کے لیے بلند جگہ پہ آگ جلائی جائے، جب آگ کی روشنی لوگوں کو نظر آئے گی تو لوگ نماز کے لیے چلے آئیں گے۔ لیکن یہ طریقہ کن کے طریقے سے مشابہت رکھتا ہے؟ پارسیوں اور مجوسیوں کے طریقے سے۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ ناقوس بجایا جائے، تو یہ طریقہ مشابہت رکھتا ہے کن کے ساتھ؟ عیسائیوں کے ساتھ۔ پھر یہ ہوا کہ ایک صحابی کو خواب آیا، اور خواب میں اذان سکھائی گئی، اذان کے کلمات بتائے گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب کی تائید فرمائی، اور اس کے مطابق اذان کا آغاز ہوا۔ اب اذان کون دے؟ جس صحابی نے خواب دیکھا تھا ان سے کہا گیا کہ آپ اذان کے الفاظ سکھا دیں بلال کو رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی آواز بلند ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مؤذن ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی آواز بلند ہو۔ البتہ آج کل چونکہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اگر آواز آہستہ بھی ہو تو لاؤڈ سپیکر جو ہے آواز لوگوں تک پہنچا دے گا، تو انشاءاللہ اگر وہ اذان دے جس کی آواز آہستہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔
اس حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ بلال کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان، کہ دوہری اذان کہیں۔ بلال کو حکم دینے والا کون؟ یہ سوال ہے۔ بلال کو حکم دیا گیا، بھی کس نے حکم دیا؟ تو اس کی وضاحت نسائی شریف میں آتی ہے، حدیث نمبر 627 627۔ وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا، کہ آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو حکم دیا کہ وہ دوہری اذان دیں۔ دوہری اذان کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اذان کے الفاظ دو بار کہے جائیں۔ اور اکہری اقامت کا مطلب کیا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ ایک بار کہے جائیں، دو بار نہ کہے جائیں۔ یہ ہے لفظی معنی و مفہوم کس کا؟ اذان کو دوہرا کہنے کا اور اذان کو اکہرا کہنے کا۔ مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کر آئے گی۔ اذان اور اقامت کا حکم کیا ہے؟ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اذان اور اقامت کہنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب؟ کہ اذان اور اقامت کہنا ضروری ہے، لیکن ہر آدمی اذان نہیں کہے گا۔ اگر ایک آدمی اذان کہہ دے تو باقی لوگوں کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی اذان نہیں کہے گا تو پھر سب کو گناہ ملے گا۔ یہ مطلب ہوتا ہے فرض کفایہ کا۔ فرض کفایہ کی ایک مثال کون سی نماز ہے؟ نماز جنازہ۔ اور فرض عین کی مثال ہے 5 نمازیں۔ ظہر کی نماز کس پہ فرض ہے؟ ہر بالغ شخص پہ۔ عصر کی نماز ہر بالغ شخص پہ، اس کو کہیں گے فرض عین، ان کے ایک شخص پہ یہ فرض ہے۔ اور فرض کفایہ کہ نماز جنازہ اگر چند لوگ ادا کر لیں گے تو باقی لوگوں سے گناہ ساقط ہو جائے گا، ذمہ داری ان کی ادا ہو جائے گی۔ اور اذان اگر کوئی آدمی دے دے تو باقی لوگوں کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ تو پہلا موقف کیا تھا کہ اذان فرض کفایہ ہے۔ یہ موقف کن کا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا۔ یہ موقف ہے کچھ مالکیوں کا، کچھ شافعیوں کا۔ کیا دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اذان فرض ہے؟ ان کی پہلی دلیل وہ حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ جناب بلال کو حکم دیا گیا، حکم دیا گیا تو آپ کے حکم کو ماننا واجب ہے، فرض ہے۔ جی وہ فرض کفایہ ہوگا پھر، کیونکہ ظاہر ہے کہ اذان ہر آدمی نہیں کہے گا تو اس لیے فرض کفایہ ہوگا۔ لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ فرض ہے، ضروری ہے۔ دوسری دلیل بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس کا بخاری میں نمبر ہے 631 631۔ راوی ہے اس کے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے، اور یہ آپ سے ملاقات کے لیے اسپیشلی مدینہ منورہ تشریف لائے، حالانکہ خود کہاں کے تھے؟ یمن کے تھے۔ کئی دن آپ کے پاس رہے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ اب یہ لوگ اپنے گھر والوں سے اداس ہو چکے ہیں تو آپ نے ان سے کہا کہ اب تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ اس موقع پہ آپ نے کہا تھا اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، کوئی ایک اذان کہے۔ تو اذان ہر کوئی نہیں کہے گا، کتنے لوگ کہیں گے؟ ایک ہی کہے گا۔ لیکن آپ نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں؟ فلیؤذن، یہ امر کے الفاظ ہیں، آرڈر کے الفاظ ہیں، حکم کے الفاظ ہیں۔
تو پتہ چلا یہ شریعت کا حکم ہے، یہ صرف ترغیب نہیں ہے، صرف مشورہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ دلیل جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اذان دینا کیا ہے، فرض کفایہ ہے، کہ یہ اسلام کی ظاہری علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور حدیث بخاری کی ہے، نمبر ہے 610 کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی قوم پہ حملہ کرنا چاہتے، کسی قبیلے پہ حملہ کرنا چاہتے تو فجر کے وقت حملہ کیا کرتے تھے، اور ترتیب یہ ہوتی تھی کہ آپ غور کرتے کہ کیا ان کے گاؤں سے، ان کے قبیلے سے اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر اذان کی آواز آ جاتی تو آپ حملہ نہ کرتے کہ یہ مسلمان ہیں، اذان کی آواز نہ آتی تو آپ حملہ کر دیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا اذان مسلمان ہونے کی ظاہری علامت اور نشانی ہے، اور اگر کوئی اس نشانی کو ترک کرے گا تو اس سے لڑائی کی جائے گی۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اذان دینا واجب نہیں، فرض نہیں، بلکہ سنت ہے۔ یہ موقف کن کا ہے؟ حنفی علماء کرام کا، شافعی علماء کرام کا۔ یہ لوگ اگرچہ موقف یہ رکھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، لیکن ان کے موقف کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اذان کو سنت کہنے والے بھی یہ موقف رکھتے ہیں کہ اگر کسی شہر کے رہنے والے سب لوگ اتفاق کر لیں اذان ترک کرنے پہ تو ان سے لڑائی کی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان کے ہاں بھی اذان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اذان اور اقامت کیا طریقہ کیا ہوگا۔ اذان کے بارے میں دو طرح کی احادیث آتی ہیں۔ ایک وہ اذان جو مدینہ منورہ میں مدینہ کے مؤذن جناب بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے، اور ایک وہ اذان جو مکہ کے مؤذن ابو محذورہ دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا۔ وہ اذان جو بلال دیا کرتے تھے اس کے 15 جملے ہیں۔ کتنے جملے ہیں؟ 15۔ 4 تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی ہو گئیں؟ 2۔ اللہ اکبر کتنی ہو گئیں؟ 4۔ اس کے بعد 2 دفعہ اللہ کی توحید کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6۔ پھر 2 بار نبی علیہ السلام کے رسول ہونے کی شہادت اور گواہی، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کتنے ہوگا ٹوٹل؟ 8۔ اس کے بعد 2 بار یہ کہنا کہ نماز کے لیے آؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، کتنے ہو گئے؟ 10۔ پھر 2 بار کہنا کامیابی کی طرف آؤ، ان کی کامیابی نماز پڑھنے میں ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کتنے ہو گئے؟ 12۔ پھر 2 بار اللہ اکبر 14، اور پھر 1 دفعہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ یہ کون سی اذان ہو گئی؟ جناب بلال والی۔ تو کتنے اس میں جملے ہیں؟ 15۔ جناب بلال کی یہ اذان جو ہے، اس کے ساتھ جو اقامت ہے اس کے کتنے جملے ہیں؟ 11۔ اس کے جملے کتنے ہیں؟ 11۔ کیا فرق ہے؟ اذان میں تکبیریں کتنی بار تھیں؟ شروع میں 4 بار، اور یہاں پہ ہوں گی 2 بار، اور وہاں پہ شہادت کے کلمات 2 بار تھے، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 4 اذان میں، اور اب کتنے ہیں اقامت میں؟ 1 بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد 2 مرتبہ کہا جائے گا
حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یعنی کہ ٹوٹل 2 بار، اور اذان میں کتنی بار تھا؟ 4 بار، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح اذان میں 4 بار تھا، اور یہاں پہ 2 بار حی علی الصلاح حی علی الفلاح. لیکن یہاں پہ اضافہ ہے کس کا؟ قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح 2 بار، اور پھر اذان کی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اذان کی طرح لا الہ الا اللہ. تو اذان کے اقامت کے جملے کتنے ہوئے؟ 11. تو فرق کہاں کہاں پہ پڑا؟ نمبر 1، شروع کی تکبیروں میں. اذان میں تکبیریں تھیں کتنی؟ 4، اور یہاں پہ 2. تو اذان کے جملے تھے 15، یہاں پہ جب 2 کم ہوئے تو کتنے ہو گئے؟ 13 فی الحال یہ. اچھا، اشہد اللہ، یہ اشہدو کے جو کلمات ہیں وہ اذان میں کتنی بار ہیں؟ 4، اور اقامت میں 2. تو اب کتنے ہو گئے اقامت کے جملے؟ 11 ہو گئے. لیکن پھر کیا ہوا؟ ہاں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ بھی اذان میں کتنے ہیں؟ 4، اور یہاں پہ 2، تو کتنے ہو گئے؟ 9. لیکن یہاں پہ قد قامت الصلاح 2 بار آ گیا، اب کتنے ہو گئے؟ 11. اس کے بعد 2 بار، یعنی کہ یہ مکمل، یہ فرق تھا، یعنی کہ فرق یہی تھا. تو یہ اذان اور اقامت میں فرق ہے. جناب بلال کی اذان کے جملے 15 بنتے ہیں اور اقامت کے 11. اب آ جائیں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان کی طرف اور ان کی اقامت کی طرف. ان کی اذان کے کلمات ہیں 19، جملے کہہ رہے ہیں، کلمات کہہ رہے ہیں، کتنے ہیں؟ 19. اور اقامت کے کلمات ان کے کتنے ہیں؟ 17. فرق کہاں پہ ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ کے اذان کے کتنے جملے تھے؟ 15، ان کے 19. کہاں فرق پڑے گا؟ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ابو محذورہ کی حدیث کے مطابق پہلے ان کو کہا جائے گا آستہ آواز سے، پھر کہا جائے گا اونچی آواز سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو پھر 4 کلمے بڑھ گئے نا، کتنے ہو گئے؟ تو فرق جو ہے جناب بلال کی اذان میں ابو محذورہ کے اذان میں، وہ اشہدو میں ہے، شہادت دینے میں ہے. ابو محذورہ کی اذان ابو داؤد شریف میں آئی ہے، اور یہ اذان ان کی جو حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نمبر ہے 502، کیونکہ اس میں اور بھی ہمارے کئی مسائل حل ہو رہے ہیں. یاد رہے کہ ہمارے پاکستان انڈیا کے جو حنفی علماء کرام ہیں وہ کون سی اذان دیتے ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ والی. اور اقامت کون سی؟ ابو محذورہ والی. یہ بڑی عجیب بات ہے، دونوں طریقے درست ہیں. جناب بلال کی اذان اور اقامت کہہ لیں وہ طریقہ بھی درست، ابو محذورہ والی اذان اقامت کہہ لیں وہ بھی درست، وہ بھی حدیث یہ بھی حدیث، وہ بھی ثابت وہ بھی ثابت. اور میرے ان الفاظ سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم اہل حدیث، ہم سلفی لوگ الحمدللہ جہاں پہ 2 طریقے ثابت ہیں دونوں کو لیتے ہیں. کیونکہ ہمارے بارے میں مقلد حضرات یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایک حدیث کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، باقی سب حدیث کو کیا کر دیتے ہیں؟ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور ہم جو ہیں حنفی لوگ، ہم ایک حدیث کو لے لیا، دوسروں کو شافیوں نے لے لیا، تیسری کو حنبلیوں نے لے لیا، اور اسلام سارے کے سارا اکٹھا ہو گیا، محفوظ ہو گیا. یہ الفاظ بظاہر بڑے میٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت میں یہ لوگ ایسا طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں کہ ان میں سے ہر کوئی ایک طریقہ لیتا ہے، دوسرے کے اوپر کیا کرتا ہے؟ رد کرتا ہے، دوسرے کو غلط کہتا ہے. آپ کتابیں پڑھ لیں جو حنفی علماء کرام نے لکھی ہیں شافیوں کے خلاف، اور جو شافیوں نے لکھی ہیں حنفیوں کے خلاف، وہاں پہ آپ کو یہ مسئلہ بھی ملے گا
تو وہاں پہ آپ کو یہ گفتگو بھی ملے گی کہ کیا حنفی مرد کسی شافی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ تو وہاں پہ پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ حنفی لڑکا وہ شافی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن شافی مرد جو ہے وہ حنفی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ قیاس کیا گیا اس معاملے کو کن کے اوپر؟ عیسائیوں یہودیوں کے معاملے پہ۔ اسلام نے کہا تھا نا کہ مسلمان یہودی عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اگر وہ پاک دامن ہو تو، لیکن عیسائی مرد یا یہودی مرد مسلمان لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ اس چیز کو اس پہ قیاس کر ڈالا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیے دونوں اذانیں ثابت ہیں تو ہم دونوں کو لے رہے ہیں، دونوں اقامتیں ثابت ہیں دونوں کو لے رہے ہیں، لیکن ہمارے حنفی علماء کرام نے یہاں پہ بڑا ہی عجیب رویہ اختیار کیا۔ وہ کیا کہ اذان لیتے ہیں جناب بلال والی اور اقامت ابو محذورہ والی، نہ اس حدیث پہ عمل کیا نہ اس حدیث پہ، آدھی حدیث یہ لے لی آدھی وہ لے لی، اور عجیب بات یہ ہے کہ جو ابو محذورہ والی حدیث پہ مکمل طور پہ عمل کرے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے اہل حدیث حضرات بسا اوقات کیا کرتے ہیں، فجر کی اذان وہ کون سی دیتے ہیں؟ ابو محذورہ والی، اور پھر اقامت بھی ابو محذورہ والی کہتے ہیں، تو یہ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ یہ دیکھیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر کیا بتایا تھا میں نے؟ 502 یاد رہے کہ ابو محذورہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ مکہ سے۔ تو کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمہ، نبی علیہ السلام نے ان کو اذان سکھائی کتنے جملے، کتنے الفاظ؟ 19۔ والاقامت 17 کلمہ، اور اقامت کے الفاظ آپ نے سکھائے 17۔ الاذان، اذان کیسے تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر دوبارہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ ہو گئی اذان کون سی؟ ابو محذورہ والی کتنے جملوں پہ مشتمل ہے؟ 19۔ اس کے بعد اقامت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اچھا یہ تھی حدیث نمبر 502۔ اب ذرا آپ آ جائیں حدیث نمبر 500، یعنی کہ 500، اس میں کہتے ہیں علمنی سنت الاذان، علمنی سنت الاذان، کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول اذان کا طریقہ مجھے سکھائیے۔ ہمارے حنفی علماء کرام نے جناب محذورہ کی اذان کے معاملے میں بڑے عجیب و غریب رویے اختیار کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کی اذان میں زید کلمات ہیں، زید کلمات کیا ہیں؟ شہادت کی گواہی، وہ زیادہ بار ہے۔ کہتے ہیں اصل میں وہ نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کو اصل میں آپ پکا کرنا چاہ رہے تھے، کس کے اوپر؟ ان کو پکا کرنا چاہ رہے تھے کس پہ؟ اسلام پہ، توحید پہ، تو اس لیے ان کو سکھائی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ اذان کا حصہ ہیں۔ یعنی کہ ہمیں غلطی نہیں لگ سکتی، غلطی لگی ہے تو کس کو؟ ابو محذورہ صحابی کو۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں غلطی لگے تو کیا ہوتا ہے؟ وحی نازل ہوتی ہے، تو وحی نازل کر کے کیوں نہیں تنبیہ کی گئی؟ اور پھر ابو محذورہ ساری زندگی مکہ میں اذانیں دیتے رہے، کسی نے نہ سمجھایا، کسی نے نہ روکا۔ اور بھی اس کی کئی تعویلیں کی گئی ہیں
یعنی کہ مسلمان کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو حدیث آپ کے مسلک کے خلاف پڑے اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آپ اس طرح کا طرز عمل اختیار کریں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیے ابو محذورہ کہتے ہیں کہ خود میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اذان کا طریقہ سکھائیے. کتنا اہتمام ہو رہا ہے. کہتے ہیں فمسح مقدم رأسی، آپ نے میرے سر کے اگلے حصے پہ اپنا ہاتھ پھیرا. وقال، اور کہتے ہیں وقال، اور کہا کہ تقول، تم یوں کہو گے. تو آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ترفع بہا صوتک، یہ کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرو گے. پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تخفض بہا صوتک. یہ الفاظ کہتے ہوئے آواز کو تھوڑا سا پست کرنا ہے، ہلکا کرنا ہے. پھر بلند آواز سے کہنا ہے. پھر بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ حدیث نمبر 500 کیونکہ اس کے آخر میں کیا سنیے ذرا. فَإِن كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ، اگر صبح کی نماز ہو، قُلْتَ، تو ابو محذورہ تم کہو گے الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، اور اس کے بعد کہو گے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کس نے سکھائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہمارے کئی لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم کہتے ہو بہت بدعات کے خلاف بولتے ہو، ہمارے سارے کاموں کو بدعت کہہ دیتے ہو. تو تم لوگ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم جو کہتے ہو یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. تو یہ تو حضرت عمر نے اضافہ کیا تھا، فلاں صحابی نے اضافہ کیا تھا. بھائی اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، اللہ کے رسول خود سکھا رہے ہیں. ابو محذورہ کو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. تو اب خلاصہ کلام کیا ہوا کہ دونوں طریقے درست ہیں، لیکن انسان ایک وقت میں ایک حدیث پہ عمل کرے. اگر آپ جناب بلال والی اذان کہتے ہیں تو اقامت بھی جناب بلال والی کہیں. اگر آپ اذان ابو محذورہ والی کہتے ہیں تو اقامت ابو محذورہ والی کہیں گے. لیکن ہمارے حنفی بھائی مسلسل تبدیلی کیے بغیر کیا کر رہے ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ والی اذان اور اقامت کون سی؟ ابو محذورہ والی. یہ عجیب و غریب رویہ ہے. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 یہ پتہ چلا کہ اذان اور اقامت کہنا واجب ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے. دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ اذان کا اہتمام اقامت کے مقابلے میں زیادہ ہے. یہ کیسے پتہ چلا جی؟ ایک تو آواز اونچی اور ایک کلمات اذان کے زیادہ. تو ایسا اہتمام کیوں ہے؟ کیونکہ اذان ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد سے باہر ہیں تاکہ وہ آئیں، اور اقامت ان کے لیے جو مسجد میں موجود ہیں، وہ تو آ چکے ہیں. اب اس کے بعد والی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 62 عن ابی جحیفۃ وہب بن عبد اللہ السوائی، روایت ہے ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ السوائی سے. ان کو کوفی کہا جاتا ہے، ان کے یہ کوفہ میں رہنے لگے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے اس وقت بالغ نہیں ہوئے تھے، چھوٹے صحابہ کرام میں سے تھے. قال، یہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی قبۃ له حمراء من ادم، کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. وہو، جب کہ آپ فی قبۃ له، اپنے ایک خیمے میں تھے. حمراء، خیمہ کس رنگ کا تھا؟ سرخ رنگ کا. من ادم، کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ چمڑے سے.
اچھا یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ یہاں پہ کچھ الفاظ حدیث میں نہیں آ سکے، وہ یہ ہیں کہ اتیت النبی بمکہ وہو بالابطح، کہ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا مکہ میں جب کہ آپ ابطح مقام پہ تھے۔ ابطح مقام کدھر ہے؟ مینا کے قریب ہے۔ اس کو محصب بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں وہاں پہ رہ گئی تھیں سیلاب کی وجہ سے۔ جب بارشی سیلاب آتا ہے تو اپنے اثرات چھوڑ کے جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس ایریے کو محصب بھی کہا جاتا تھا اور ابطح بھی۔ قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے جی؟ وہب بن عبداللہ السوائی، ابو جحیفہ۔ فخرج بلال بوضوء، تو بلال نکلے وضو کا پانی لے کر۔ یہ وضو کا ترجمہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ وضو کا پانی، کیونکہ واؤ کے اوپر کیا ہے؟ زبر، فتح۔ اگر اس کو پڑھیں گے وضو تو پھر معنی کیا ہوگا؟ وضو کرنا۔ لیکن وضو اگر واؤ کے اوپر زبر پڑھیں گے تو معنی ہوگا وضو کرنے کے لیے پانی۔ اچھا یہ پانی کون سا پانی تھا؟ اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو لے کے جاؤں گا مسند احمد میں، امام احمد کی حدیث کی کتاب مسند، نمبر ہے اس کا 18762، 18762۔ اس میں یہ ہے کہ فخرج بلال بفضل وضوئہ، بلال نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے باقی ماندہ پانی کو لے کر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول وضو کر چکے ہیں کہ ابھی نہیں کیا؟ کر چکے ہیں، اور آپ کے وضو سے جو پانی بچا ہے وہ لے کر آئے ہیں باہر۔ کیوں لے کر آئے ہیں؟ تاکہ اسے صحابہ کرام میں تقسیم کر سکیں۔ صحابہ کرام یہ پانی تبرک کے طور پہ لیا کرتے تھے۔ فَمِن نَاضِحٍ وَنَائِلٍ، کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ کہ کوئی وہ تھا نائل جو پانی کو حاصل کرنے والا تھا، جسے کامیابی مل گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پانی لینے میں، حاصل کرنے میں۔ ناضح، اور کچھ وہ تھے جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا بچا ہوا یہ پانی لینے میں کامیابی نہیں ملی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کسی اور کا چھڑکا ہوا پانی لے لیا۔ کسی نے ان کے اوپر پانی چھڑک دیا، کوئی 2 قطرے گر گئے، کوئی 3 قطرے گر گئے، کچھ نہ کچھ پانی مل گیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے۔ کہاں سے نکلے ہوں گے؟ خیمے سے۔ وعلیہ حلۃ حمراء، جبکہ آپ پہ سرخ رنگ کا سوٹ تھا۔ حلہ کس کو کہتے ہیں؟ سوٹ کو، 2 پیس، یعنی کہ 2 پیس سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی کہ 2 چادریں، ایک وہ چادر جو قمیض کے طور پہ پہنی جا رہی تھی، اور ایک وہ چادر جو تہہ بند کے طور پہ پہنی جا رہی تھی۔ ازار اور ردا، ردا اوپر والی چادر جو قمیض کی جگہ پہ پہنتے ہیں، اور ازار وہ چادر جو شلوار کی جگہ پہ پہنتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس 2 چادریں تھیں، پورا سوٹ تھا اس زمانے کے اعتبار سے۔ جبکہ اس زمانے میں عام طور پہ جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس مکمل سوٹ نہیں ہوا کرتا تھا، ایک چادر ہوا کرتی تھی۔ اسی ایک چادر کو وہ شلوار اور قمیض کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اس لیے اس کا آغاز
کندھے سے ہوتا اور بڑی مشکل سے آدھی پنڈلی تک وہ پہنچ رہی ہوتی تھی. کأنی انظر الی بیاض ساقیہ، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کی طرف. آپ کی پنڈلیاں سفید تھیں، لیکن ان کو سفیدی کیسے نظر آ گئی؟ یہ سوال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چادر کو آپ نے آدھی پنڈلی تک رکھا ہوا تھا، یعنی کہ چادر ٹخنوں سے نیچے نہیں تھی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے منع کیا ہے، اور اسلام اس معاملے میں سختی کرتا ہے، اگرچہ ہمارے احباب توحید والے بھی اس حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل نہیں کرتے. آپ شادیوں میں چلے جائیں، سکول کالج میں چلے جائیں، کسی آفس میں چلے جائیں، خال خال کوئی آپ کو نظر آئے گا جس کی شلوار، جس کی پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہوگی، ورنہ 99% 99 ایسے لوگ ہوں گے جن کی شلواریں اور پینٹیں ٹخنوں سے نیچے ہوں گی. اور یہ گناہ ہے صغیرہ یا کبیرہ؟ کبیرہ گناہ ہے. اگرچہ اس کی کئی لوگ تعویل کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی گناہ تب ہے جب آپ تکبر کرتے ہوئے نیچے لٹکائیں، اور میں تو تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکا رہا. تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں کہا ہے کہ کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے. اصل میں لوگ تکبر کے معنی و مفہوم کو نہیں جانتے. تکبر کی تعریف جو اللہ کے رسول نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ الکبر باطر الحق وغمط الناس. تکبر نام ہے دو چیزوں کا، نمبر 1 لوگوں کو حقیر جاننے کا، نمبر 2 حق بات مل جائے اور اس کو نہ ماننا، ریجیکٹ کر دینا، یہ بھی تکبر ہے. تو لوگوں کو حقیر جاننا یہ وہ تکبر ہے جو لوگوں میں مشہور و معروف ہے. اور دوسرا تکبر یہ ہے کہ حق بات مل گئی اور آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. تو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ تکبر ہے، یعنی کہ حق بات مل گئی اور آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. قال، راوی کہتے ہیں، یہ کون سے راوی ہیں جی؟ وہب بن عبداللہ السوائی ابو جحیفہ. فتوضأ، کہ وضو کیا. کس نے وضو کیا؟ فتوضأ وأذن بلال، وضو کیا اور اذان دی بلال نے. قال، راوی کہتے ہیں فجعلت اتتبع فاہ ہا ہنا و ہا ہنا، کہ میں ان کے منہ کی پیروی کرنے لگا، موافقت کرنے لگا یہاں اور وہاں. کیا مطلب؟ وہ اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہو، کبھی منہ اپنے دائیں طرف لے جاتے، کبھی بائیں طرف. تو جدھر ان کا منہ جاتا میں بھی ادھر منہ کر لیتا. ان کے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں ان کے اذان دینے کے طریقے کو. کون؟ وہب بن عبداللہ السوائی. یقول، وہ کہتے، کون کہتے؟ بلال. یمینا و شمالا، دائیں جانب منہ کرتے ہوئے اور بائیں جانب منہ کرتے ہوئے کیا کہتے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یعنی کہ دائیں طرف منہ کرتے ہوئے کیا کہتے؟ حی علی الصلاۃ، اور بائیں طرف منہ کرتے ہوئے حی علی الفلاح. معنی کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ کامیابی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ثم رکزت له عنزہ، پھر گاڑ دیا گیا آپ کے لیے ایک نیزہ، زمین میں گاڑ دیا گیا. فتقدم، تو آپ آگے بڑھے. وصلی الظہر رکعتین، اور آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھائی. اچھا، اس سے پتہ چلا کہ آپ نے سترہ کس کو بنایا؟ نیزے کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث کو سامنے رکھیں تو اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں دوران نماز سترے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جب بھی آپ نماز پڑھیں، جہاں پہ بھی پڑھیں،
آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز بطور سترہ ہونی چاہیے، کوئی دیوار ہو یا کوئی نیزہ ہو، کوئی عصا ہو، کوئی کرسی پڑی ہو، کوئی نہ کوئی چیز پڑی ہو آپ کے سامنے بطور سترہ۔ اور یہاں پہ آپ نے کتنی نماز پڑھائی ہے زور کی؟ 2 رکعتیں۔ اس پہ گفتگو آگے چل کے کریں گے، لیکن اس حدیث کا کچھ حصہ جو یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا وہ یہ ہے کہ یمر بین یدیہ الحمار والکلب، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے سامنے سے کبھی کوئی گدھا گزر جاتا اور کبھی کوئی کتا، لا یمنع یا لا یمنع، جو چیز گزرتی اس کو گزرنے سے منع نہ کیا جاتا۔ کیوں جی، کیا کہیں گے علماء کرام؟ ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ گدھا گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ کے آگے سے گزر رہے ہیں گدھا بھی اور کتا بھی۔ مراد یہ ہے کہ آپ کے آگے تھا نیزہ سترہ اور نیزے کے آگے سے یہ چیزیں گزر رہی تھیں، اور جب سترہ آپ کے آگے ہو تو پھر جو بھی چیز آپ کے آگے سے گزر جائے تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ثم لم یزل یصلی رکعتین، پھر آپ مسلسل 2 رکعتیں ہی پڑھاتے رہے، حتی رجع الی المدینہ، یہاں تک کہ آپ واپس مدینہ پہنچ گئے، یعنی کہ پورے سفر میں آپ نے نماز قصر پڑھائی ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا کس نے؟ امام بخاری نے، نمبر ہے 187 187، اور مسلم شریف اور امام مسلم نے، اور نمبر ہے 503 اور 503۔ اور یہ الفاظ کس کتاب کے ہیں؟ میرے علم کے مطابق یہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں۔ اب آئیے اس حدیث سے اخذ کردہ مسائل کی طرف۔ کچھ مسائل کی طرف پہلے اشارہ کر دیا گیا ہے اور کچھ مسائل پہ گفتگو اب ہوگی۔ ایک تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ مؤذن کو چاہیے کہ اذان دیتے ہوئے جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ پہنچے تو اپنا منہ دائیں بائیں کرے، حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے اپنا منہ کس جانب کرے؟ دائیں جانب، حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں جانب۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ واللہ تعالی اعلم، شاید اس کی حکمت یہ ہے کہ جو دائیں طرف کے لوگ ہیں ان تک آپ کی آواز دور دور تک پہنچے، کیونکہ پہلے آپ اذان دے رہے تھے سامنے دیکھ کر، امید ہے کہ اس وقت بھی آپ کی بات پہنچ رہی ہوگی ان لوگوں تک جو دائیں طرف ہیں، لیکن اب جب خاص طور پہ دائیں طرف آپ منہ کریں گے تو جن تک نہیں پہنچی ان تک بھی پہنچ جائے گی، اور جو بائیں طرف ہیں ادھر منہ کریں گے تو ان تک بھی پہنچ جائے گی۔ اس حدیث سے مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سفر میں سنت یہ ہے کہ آپ 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتوں کی شکل میں ادا کریں، کیونکہ یہاں پہ آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھائی، عصر کی بھی 2 رکعتیں پڑھائی، اور صحابی کہہ رہے ہیں کہ مدینہ واپس آنے تک آپ کا یہی معمول رہا۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث جب آپ پوری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز بھی 2 رکعتیں پڑھائی، تو سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے، ظہر عصر کو اور مغرب اور عشاء کو، چاہے آپ ظہر کے وقت ظہر کے ساتھ عصر کی پڑھ لیں سفر کی سہولت کے مطابق، اگر آپ ظہر کے ٹائم سفر میں کسی جگہ رکے ہیں، کسی پٹرول پمپ پہ کسی جگہ، تو ظہر کے ساتھ ہی آپ عصر کی پڑھ لیں، اور اگر آپ ظہر کے ٹائم نہیں رکنا چاہتے، سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو عصر کے ٹائم آپ اتریں اور پہلے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، پھر عصر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور یہی صورتحال ہوگی مغرب اور عشاء کے ساتھ۔
اس حدیث سے پتہ چلا کہ سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازی کے آگے سترا ہونا چاہیے، چاہے نمازی مکہ میں موجود ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں مکہ والوں کو سترا معاف ہے، جبکہ احادیث عام ہیں، احادیث میں ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا یہ حکم مدینہ والوں کے لیے ہے یا مکہ والوں کے لیے ہے، یا مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے یا مکہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کا یہ حکم ہر گھر کے لیے ہے، ہر مسجد کے لیے ہے، ہر میدان کے لیے ہے، جہاں پہ بھی کوئی نماز پڑھے گا اس کو سترے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ حدیبیہ کے مقام پہ تھے اور آپ کے اور مکہ والوں کے مذاکرات جاری تھے، ان کے سفیر آتے آپ کے پاس، کبھی کوئی آتا کبھی کوئی آتا، تو ان سفراء میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کیا صورتحال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر تھوکتے بھی تھے تو صحابہ کرام آپ کی تھوک کو، آپ کے لعاب کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، وہ اپنے ہاتھ آگے کر دیا کرتے تھے کہ یہ لعاب ان کے لیے بابرکت ہوا کرتا تھا، وہ اس لعاب کو اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ جایا کرتے تھے اور آپ ان کے گھر میں آرام کرتے، قیلولہ فرماتے، تو وہ آپ کے نیچے چمڑے کی کوئی چیز بچھا دیتی، اور جب آپ اٹھتے تو آپ کے پسینے کو جمع کرتی، شیشی میں سٹور کر لیتی۔ آپ نے پوچھا ایسا کیوں کر رہی ہو؟ فرمانے لگی کہ آپ کا پسینہ ہمارے لیے کیا ہے؟ خوشبو ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے اور آپ کی ان چیزوں سے تبرک لیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ان چیزوں سے آج تبرک لینا جائز ہے؟ صحابہ کرام نے تو آپ کے بالوں کو بھی تبرک کے طور پہ استعمال کیا ہے، بلکہ جب آپ نے حج کیا خود آپ نے ایک صحابی کو بال دیے اور کہا صحابہ میں تقسیم کر دو، تو صحابہ میں آپ کے بال تقسیم کیے گئے۔ تو آج اگر آپ کو کوئی بال ملتا ہے تو کیا اس سے تبرک لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، لیکن ملے تو صحیح، ثبوت ہو کہ واقعی اللہ کے رسول کا بال ہے۔ اللہ کے رسول کا بال اگر واقعی مل جائے تو اسے ہاتھ لگانا، اسے اپنے چہرے پہ لگانا ہم سب کے لیے کیا ہوگا؟ اعزاز ہوگا، خوش نصیبی ہوگی، سعادت ہوگی۔ لیکن جگہ بجگہ مشہور کر دینا یہ اللہ کے رسول کا بال ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا آج کل کے دیگر بزرگ علماء کرام، بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں، ان کے بالوں کو، ان کے لعاب کو تبرک کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، یہ چیز خاص تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے یہ صورتحال اختیار نہیں کی آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یا عمر فاروق کے ساتھ یا جناب عثمان کے ساتھ یا جناب علی کے ساتھ، ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ اس حدیث سے تعلق رکھنے والا پانچواں مسئلہ، کیا مرد حضرات سرخ رنگ کے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے یا نہیں پہنے ہوئے تھے؟ تو کیا آپ نے سرخ رنگ کے کپڑے پہننے سے منع کیا ہے؟ جی ہاں، بالکل منع کیا ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث جو ہے وہ نسائی شریف کی ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیت عن الثوب الاحمر، مجھے سرخ رنگ کے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں، صرف ایک حدیث نہیں ہے، اور یہاں پہ یہ کہ خود آپ نے پہنے ہیں، بلکہ آپ کا سرخ رنگ کے کپڑے پہننا کسی ایک حدیث سے ثابت نہیں ہے، کئی ایک حدیث سے ثابت ہے۔
تو اب پھر ان احادیث میں کیا ہوا؟ ٹکراؤ، بظاہر تضاد، کیسے جمع کیا جائے گا؟ کون سی حدیث کو چھوڑ دیں گے، کون سی حدیث کو لیں گے؟ جواب یہ ہے کہ ہم کسی بھی حدیث کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر حدیث ضعیف ہوتی تو پھر ہم چھوڑ دیتے۔ ضعیف سے مراد یہ ہے کہ اس کی نسبت آپ کی طرف مشکوک ہوتی، ناقابل اعتبار ہوتی، تو ہم کہتے بھی یہ حدیث ثابت نہیں، ہم نہیں لیں گے۔ لیکن جو حدیث ثابت ہے وہ سب لی جائیں گی۔ جیسے قرآن کی آیات میں کبھی کبھار پڑھنے والے کو، غور کرنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، تو وہاں پہ کسی آیت کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اپنی عقل کی اور اپنی رائے اور سمجھ کی اصلاح کی جائے گی۔ مسئلہ ہمارے سمجھنے میں ہوتا ہے، قرآن کریم میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ احادیث بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ بھی وحی ہیں، تو یہاں پہ بھی مسئلہ احادیث میں نہیں ہوتا، ہماری سمجھ میں ہوتا ہے، ہماری عقل میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی مشہور و معروف کتاب زاد المعاد میں، یہ سیرت کی بڑی عظیم الشان کتاب ہے، کہتے ہیں کہ الحلۃ ہنا لیست حمراء خالصہ، کہ نبی علیہ السلام نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا یہ خالص سرخ رنگ کا نہیں تھا۔ وَإِنَّمَا فِيهَا خُطُوطٌ حُمْرٌ وَسُودٌ، اس میں دھاگے سرخ رنگ کے بھی تھے، سیاہ رنگ کے بھی تھے، لیکن سرخ رنگ کے چونکہ زیادہ تھے اس لیے اس کو کیا قرار دیا گیا؟ سرخ رنگ کا قرار دیا گیا۔ کہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ وَغَلِطَ مَنْ ظَنَّ أَنَّهَا حَمْرَاء، جس نے سمجھا کہ یہ صرف سرخ رنگ کا سوٹ تھا تو اس کو غلطی لگی ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جن کا تعلق تھا ہمارے باب سے۔ اب اس کے بعد والی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 62 62 وہ نہیں نمبر نوٹ نہیں کیا، حدیث نمبر نوٹ نہیں کر سکا۔ حدیث نمبر 63، 62 نہیں ہے 63 ہے، 63۔ عن عبداللہ بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال، کہ بے شک آپ نے فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہ بے شک بلال اذان دیتے ہیں کب؟ رات کے وقت، پس تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ اذان دیں ام مکتوم کے بیٹے۔ بلال، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا، یہ اذان دیتے ہیں رات کے وقت، کون سی؟ مغرب کی یا عشاء کی؟ نہیں، یہاں پہ مراد یہ ہے، یہاں پہ مراد وہ اذان ہے جس کو لوگ تہجد کی اذان کہتے ہیں، مشہور اس نام سے ہے، ورنہ وہ تہجد کی اذان نہیں ہے۔ اس اذان کا جو تعارف احادیث میں آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تہجد کی اذان نہیں ہے۔ تو بہرحال بلال اذان دیتے ہیں رات کے وقت، یعنی کہ فجر سے پہلے ایک اذان ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے، تو وہ اذان فجر کی نماز کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلال اذان دیتے ہیں رات میں، تو تم کھاؤ اور پیو، یعنی کہ اس اذان کی پرواہ نہ کرو، اس اذان کے بعد بھی تم سحری کھا سکتے ہو، اس اذان کے بعد بھی تم پانی پی سکتے ہو۔ کب تک تمہیں اجازت ہے کھانے پینے کی؟ جب تک کہ ابن ام مکتوم کے بیٹے اذان نہ دے دیں۔ تو ایک اذان ہو گئی بلال کی، ایک اذان ہوگی ابن ام مکتوم کی۔ تو یہ مدینہ میں نبی علیہ السلام کے 2 مؤذن تھے۔ اس روایت کے آخر میں بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ وکان رجلا اعمی، یہ ابن ام مکتوم کیا تھے؟ نابینا تھے، لا ینادی، اذان نہیں دیتے تھے، حتی یقال لہ، یہاں تک کہ ان سے کہا جاتا اصبحت اصبحت، صبح ہو گئی صبح ہو گئی، یعنی کہ فجر شروع ہو گئی، فجر طلوع ہو گئی۔ تو یہ تب اذان دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلی اذان فجر سے پہلے ہوا کرتی تھی، تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اذان کے ہونے کے باوجود آپ کھانا کھاتے رہیں، سحری کھاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ہاں جب ابن ام مکتوم کے اذان ہو تو تب کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ بخاری میں اس کا نمبر 617 617 اور مسلم میں 1092۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ پہلی اذان کس لیے تھی؟ تو اس بارے میں نسائی شریف حدیث نمبر 641 641 وہاں پہ الفاظ ہیں کہ لیوقظ نائمکم ولیرجع قائمکم یا ولیرجع قائمکم، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں کہ بلال اذان اس لیے دیتے ہیں فجر سے پہلے تاکہ سویا ہوا آدمی بیدار ہو جائے، اٹھ جائے۔ کس کام کے لیے؟ سحری کھانے کے لیے۔ اور جو قیام کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، وہ تہجد کو ختم کر کے واپس اپنے گھر میں آئے اور سحری کھائے۔ تو یہ مقصد تھا پہلی اذان کا، اور بھی کئی مقاصد ہوں گے۔ تو بہرحال یہ اذان دینا بالکل درست ہے۔ اچھا، ابن ام مکتوم کون ہے؟ ام مکتوم کے بیٹے، ام مکتوم یہ عورت ہو گئیں، یعنی کہ مکتوم کی والدہ، مکتوم کی جو والدہ ہیں وہی والدہ ہیں اس عظیم صحابی نبینا صحابی کی۔ تو ان کا نام کیا تھا؟ صحابی کے نام میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں عمر نام ہے ان کا، عمر بن قیس، اور کچھ کہتے ہیں عبداللہ بن قیس القرشی۔ یہی وہ صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کر کے جاتے تھے جب آپ جہاد کے لیے کہیں جاتے تھے۔ مدینہ میں ان کو اپنا جانشین مقرر کرتے اور ان دنوں میں یہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبینا آدمی اذان دے تو وہ بھی ٹھیک، نبینا آدمی نمازیں پڑھائے تو وہ بھی ٹھیک۔ ہمارے کئی علماء کرام، حنفی علماء کرام، نبینا آدمی کی امامت کو اچھا نہیں جانتے، جبکہ احادیث سے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ احادیث میں نبینا آدمی کی اذان کو یا اس کی امامت کو برا جانا گیا ہو، غیر مناسب جانا گیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ بن باز رحمہ اللہ بھی کیا تھے؟ نابینا تھے۔ اور بات وہی ہے جو قرآن نے کہی ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اصل اندھا وہ ہوتا ہے جو دل کا اندھا ہو، گمراہ ہو، جو شرک کے اوپر ہو، جو بدعات کے اوپر ہو، اور جس کا دل روشن ہے توحید کے نور کے ساتھ، قرآن و حدیث کے نور کے ساتھ، وہ آنکھوں کے لحاظ سے نابینا بھی ہو تو انشاءاللہ فرق نہیں پڑتا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایک مسجد کے دو مؤذن بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ بلال بھی مؤذن تھے اور ابن ام مکتوم بھی مؤذن تھے۔ پتہ چلا نبینا آدمی کو مؤذن بنایا جا سکتا ہے اور اس کی اذان کے اوپر روزہ کھولا بھی جا سکتا ہے اور روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے، نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، بس یہ ہے کہ با اعتماد ہو۔ تو با اعتماد اس کو بھی ہونا چاہیے جو بینا ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایسا مؤذن ہے جس کو نظر آتا ہے، وہ بھی اگر وقت کا خیال نہیں کرتا، ناقابل اعتبار ہے، تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر قابل اعتبار ہے تو وہ مؤذن چاہے دیکھنے والا ہو چاہے نہ دیکھنے والا ہو، اس کی اذان کا اعتبار ہوگا۔ یہاں پہ ابن ام مکتوم کب اذان دیتے تھے؟ جب لوگ بتاتے تھے کہ فجر طلوع ہو گئی ہے۔ حدیث نمبر 64 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم اذان دینے والے کو سنو تو تم کہو جس طرح وہ کہتا ہے، یعنی کہ اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان توجہ سے سننی چاہیے، اور صرف ٹی وی کی آواز بند کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اذان توجہ سے سنیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ جیسے کلمات مؤذن کہتا ہے ویسے کلمات آپ کہیں گے۔ وہ اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ وہ کہے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب وہ کہے گا حی علی الصلاۃ، پھر آپ کیا کہیں گے؟ لا حول
ولا قوت الا باللہ، ان کے وہ کہتے ہیں نماز کے لیے آؤ، آپ آگے سے کہتے ہیں بالکل میں آؤں گا، لیکن نیکی کی توفیق دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، گناہ سے بچانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر وہ کہے گا حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، پھر آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، بالکل میں آؤں گا، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا، گویا کہ میں اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں یہ کہتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ لے آیا تو آ جاؤں گا، نہیں تو نہ صحیح، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ توفیق دینے والا اللہ ہے، اور میں اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے۔ پھر انسان کوشش کرے، اٹھے، وضو کرے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے انشاءاللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ جو خیر کے کام کے لیے بڑھتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اذان کے بعد پھر درود شریف پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ۔ اور یہاں پہ بس یہ ایک بات بتا دوں کہ اذان کے وقت سر کا پردہ کرنا عورتوں پہ واجب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے تو عورتیں جلدی سے اپنے سر کو ڈھانک لیتی ہیں۔ بھئی اذان ہو تو جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھتی، سر کو ڈھانک لیتی ہیں۔ بھئی پردہ آپ سے کہا گیا تھا کزن سے کریں، وہ آپ کرتی نہیں ہیں۔ آپ سے کہا گیا تھا اپنے دیور سے کریں، جیٹھ سے کریں، خالہ کے بیٹے سے کریں، پھپھو کے بیٹے سے کریں، وہ آپ کرتی نہیں ہیں۔ اذان سے پردہ کس چیز کا؟ کہتے ہیں نہیں جی یہ ادب ہے، احترام ہے۔ ایسا ادب جو ہے وہ شریعت نے نہیں بتایا، ایسا کوئی احترام نہیں بتایا۔ ننگے سر عورت اذان سن سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، تلاوت سن سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، البتہ جب غیر مرد ہوں گے تو پردہ کرنا ہوگا سر کا بھی اور چہرے کا بھی، صحیح قول کے مطابق۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔